الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. آج سے انشاءاللہ کتاب السنہ امام ابو داود کا لکھا ہوا اس سے متعلق درس کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. درس کا آغاز اصل میں کچھ حالات کی وجہ سے ہوا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے اس دین کا دار و مدار پورا کا پورا اتباع پر ہے. لیکن زمانہ جو ہے ایسا ہے کہ خالص اتباع کو اور اندھی تقلید کو دونوں کو ایک سمجھتا ہے، اور اس کے نتیجے میں فکر کی آزادی، ہر قسم کی آزادی جہاں ہر میدان میں چاہتے ہیں، وہی دین کے معاملے میں بھی ایک مزاج لوگوں کا یہ بنتا جا رہا ہے کہ ہر کوئی اپنی ایک نئی فکر، نئی تفسیر، نئی تعبیر دین کے بعض مسائل سے متعلق ہو یا کل دین سے متعلق ہو، یہ پیش کر رہا ہے، لوگوں کو دعوت بھی دے رہا ہے. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں، دین اتباع کا نام ہے اور اتباع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو آپ جانیں اور اس کی پیروی کرتے ہوئے چلے جائیں، تو یہ بات لوگوں کو آسانی سے ہضم نہیں ہوتی. وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اتباع کا مطلب یہ ہے کہ آپ اندھے بن کر چلتے چلے جائیں، اندھے بن کر کسی کے پیچھے چلتے ہوئے چلے جائیں. یہ صورتحال میں نے بہت ہی مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے رکھی ہے، اس لیے کہ اس کی تفصیل پوری انشاءاللہ ہمارے دروس میں آتی جائے گی. جو بات جس سے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہمارا جو درس ہے وہ رفتہ رفتہ آگے بڑھتا جائے گا. بہت سی باتیں آپ کے سامنے آتی جائیں گی. بنیادی جو مسئلہ ہے اس پوری گفتگو میں وہ یہ کہ ہم جسے دین سمجھتے ہیں وہ دین خالص اتباع کا نام ہے. اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت مشہور اثر ہے اور کئی ائمہ نے اپنی کتابوں میں اس کو نقل بھی کیا ہے ائمہ حدیث میں سے سند کے ساتھ، کہ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، کہ تم اتباع کرو، تمہارا راستہ اتباع ہونا چاہیے. ولا تبتدعوا، نئی چیزوں کو ایجاد نہ کرو یا نئی چیزوں کی تلاش میں نہ جاؤ، نہ نکلو. کیوں؟ فقد کفیتم، تمہاری طرف سے کوئی اور اس تلاش و جستجو کی طرف سے کافی ہو چکا ہے. یعنی کسی اور نے آپ کو اس تلاش اور جستجو کے مرحلے سے یا اس محنت سے آزاد کر دیا ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبلغ، صرف مبلغ نہیں بلکہ مبلغ جو ہے اسوہ بنا کر، جو صرف الفاظ نہیں پہنچاتے تھے، الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کی تفسیر، اس کی تشریح، ساری چیزیں پہنچاتے تھے، وہ جو ہے دین کی اتنی واضح شکل پیش کر چکے ہیں کہ ان کے بعد صحابہ عقیدت میں نہیں، ایک چیز ہوتی ہے عقیدت میں گواہی دے دینا کہ ہاں آپ نے سب کچھ کہا. آپ سب جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا تھا، الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ تو صحابہ نے سب کہا تھا کہ ہاں قد بلغت، آپ نے پہنچا دیا، وادیت، ذمہ داری کو ادا کر دیا، ونصحت، اور امت کی خیر خواہی جیسے بھی ہو سکتی تھی سب آپ نے کر دی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ جو گواہی صحابہ کی تھی، یہ کوئی
थी। सियासतदान का कोई ये नहीं था कि जो वो अपने हाथ में नारे लगवा रहा है तो इधर से पूरे जो उनके तरफदार हैं, पार्टी के वर्कर्स हैं, सब मिलके नहीं। इसको आप समझिए इस वजन को। सहाबा की जो गवाही थी, नबी ने नबूवत का अपनी जो जिम्मेदारी थी, बयान और तबयीन, सिर्फ तबलीग नहीं, तबलीग के साथ बयान और तफसील, इन सारी चीज़ों को नबी ने अपनी जिम्मेदारी को मुकम्मल किया। इसीलिए सहाबा में से कई ये कहा करते थे, अल-इल्म ने नकल किया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुनिया में सब कुछ बता दिया और हमसे उस वक्त तक जुदा नहीं हुए जब तक कि दीन के मुतालिक जितनी बातें हमें चाहिए थी वो सब बता दी। यहाँ तक कि लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं कि अगर आसमान में उड़ते हुए परिंदे में भी ऐसा कोई इल्म है जो हमारे लिए ज़रूरी है या ज़रूरी था तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो भी हमको बता दिया। तो फ़क़त कुफ़ीतुम, जो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा कि इत्तबिउ वला तब्तदिउ फ़क़त कुफ़ीतुम, कि तुम सिर्फ इत्तिबा करते चले जाओ, एक चीज़ को पहचान कर उसकी पैरवी करते चले जाओ और नई नई चीज़ों की तलाश के पीछे ना जाओ इसलिए कि कोई और तुम्हारी तरफ से काफ़ी हो चुका है। इस चीज़ को आज समझने की ज़रूरत है। फ़क़त कुफ़ीतुम, ज़माना क्या समझता है? इंसान की हमेशा से दुनिया जो है कहती है कि कल्चर जो है तरक्की करता है, कल्चर जो तरक्की करता है, उलूम व फ़नून तरक्की करते हैं जी। इंसानों की अपनी जो है सलाहियतों में भी एक तरक्की होती है, हर जगह एक तरक्की होती है। हर चीज़ इब्तिदा में जैसी होती है वैसी नहीं, दिन ब दिन उसमें तरक्की और इजाफा होता जाता है। तो बदकिस्मती से ये है कि दीन को भी लोगों ने ऐसी ही एक चीज़ समझ लिया है कि इसमें रोज़ाना नए नए तजुर्बात करके इसकी नई तफसीर, नई तशरीह, नई ताबीर लाने की ज़रूरत है। इसलिए दुनिया के हर मैदान में जिस तरह जो है लोगों को नई तफसीर की ज़रूरत है तरक्की के लिए, वो ये समझते हैं कि दीन का मामला भी कुछ ऐसा ही है। इसीलिए ये समझते हैं कि दीन की तशरीह और तफसीर के नाम पर जो है जो भी आप कहें, जो भी आदमी के हर नई राय जो आती जाए उसको कबूल करनी चाहिए, उसको कबूल किया जाना चाहिए। तो ये बुनियादी एक फिक्र है और आप इस चीज़ को इंशाअल्लाह समझेंगे जैसे इंशाअल्लाह दुरुस्त आगे बढ़ते जाएंगे कि ये जो फिक्र है ये आम मज़ाहिब के हक में भी नुकसानदेह साबित हुई। ब्राह्मणों ने अपने मजहब के सिलसिले में तजुर्बा किया तो लोग आज कहते हैं कि हिंदुइज्म किसी मजहब का नाम ही नहीं है, मजहब ही नहीं है कोई हिंदुइज्म जिसे कहते हैं। ईसाइयों ने तजुर्बा किया अपने मजहब में इस किस्म का, तहरीफ कर बैठे। यहूदियों ने किया, तहरीफ कर बैठे। दुनिया ने हमेशा मजहब जिसे कहते हैं, दीन जिसे कहते हैं, ये तजुर्बात की चीज नहीं है। और खास तौर पे हम दुनिया के मज़ाहिब को छोड़े, कम अज कम हम अपने दीन इस्लाम के मुतालिक कह सकते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन हमको दिया है वो दीन जो है हमसे इत्तिबा चाहता है। और अल्लाह तबारक व तआला का ये फजलो करम है कि चूंकि ये आखिरी दीन है, अल्लाह ताला का आखिरी दीन, आखिरी मजहब है, क़यामत तक यही दीन रहने वाला है, तो इसे अल्लाह ताला ने जो तजुर्बात का कोई जो है मुकाम नहीं बनाया, एक वाज़ेह दीन लोगों को दे दिया और कहा इस पर अमल कर लो, नजात हो जाएगी। रास्ता बहुत आसान था और आसान है, आज भी था भी है भी, कि आदमी जो है सही दीन को पहचान ले और उस पर अमल करता हुआ चला जाए। लेकिन जैसे मैं बताया कि लोगों का मिजाज वैसा है। और दूसरी तरफ बुनियादी मसला ये भी कि खुद इस नुक्ते को समझने वाले कितने हैं कि हमारे दीन में तजुर्बात की गुंजाइश नहीं है या तजुर्बात की दावत नहीं दी गई है। असास जो दीन की है वो जो है इत्तिबा पर है। ये समझने वाले कितने हैं, ये भी एक अहम मसला है। तो बहरहाल बुनियादी ये मकसद था। अभी हम एक छोटे से मसले की वजाहत कर दूं, कोई ये ना समझे कि इसका मतलब ये हुआ कि तकलीद खालिस या जुमूद आंधे बनकर चलने वाली बात है। नहीं, इस्लाम ने उसका दायरा मुतय्यन किया। जैसे फिक़ही मसाइल हैं, लोगों की ज़रूरियात हैं, माशरती ज़िंदगी के मसाइल हैं, हलाल और हराम के मसाइल हैं, लोगों के आपसी ताल्लुकात, चाहे समाजी ताल्लुकात की बात हो या मुल्कों और बैनुल-अक़वामी सतह पर कौम व मिल्लत के ताल्लुकात की बात हो, इन सारी चीज़ों के अंदर नए नए मसाइल पैदा होते हैं। इसमें इज्तिहाद और शरीयत का मसला क्या है जानने पहचानने की इस्लाम ने दावत दी है, हुक्म दिया है। और हालात के एतबार से ये कभी जो आयन वाजिब होता है, ऐसा करना, ऐसी तलाश जो है ये आयन वाजिब होती है। कभी ये जो है मतलब आयन वाजिब भी हो सकती है। लेकिन दीन जिसे कहते हैं इसको आप समझिए, एक चीज होती है दीन के असासियात, दीन की बुनियादी चीजें, दीन का एक वाज़ेह तसव्वुर, जैसे अल्लाह ताला की ज़ात और अल्लाह ताला की सिफात और अल्लाह ताला के अफ़आल वगैरह का बाब है। ये कोई इज्तिहाद का मैदान नहीं। गैब की बातें, गैब के मामलात हैं, ये कोई इंसानी इज्तिहाद का मैदान नहीं है। ईमानियात जिसे कहते हैं, फरिश्तों से मुताल्लिक़ तब्दील, ये सारी चीजें इज्तिहाद के मसाइल हैं। इज्तिहाद जो अहकाम है, अहकाम का जो बाब है,
یہ اجتہاد کا باب ہے، یہاں آپ اجتہاد کر سکتے ہیں، لیکن یہ اجتہاد بھی آزاد نہیں، یہ خود بھی اتباع کے دائرے میں ہوتا ہے. یعنی یہاں بھی آدمی اجتہاد کرتا ہے تو یہ نہیں کہ مجھے کیا اچھا لگتا ہے کیا برا لگتا ہے، مجھے کیا فائدہ مند نظر آتا ہے کیا نقصان دہ نظر، یہ نہیں ہے. یہاں بھی اس میدان میں بھی یہاں بھی اتباع ہی ہے. اتباع کس معنی میں ہے کہ یہاں بھی آدمی کو کچھ شرائط جو بنیادی اصول ہیں، کتاب و سنت جسے ہم ایک مجمل لفظ میں کہتے ہیں، ان کی تعلیمات کا پابند رہ کر آدمی کو اجتہاد کرنا ہے. تو ہمارا دین جو ہے خالص اتباع چاہتا ہے. لیکن جیسے میں نے بات شروع کی تھی تو شروع میں ہی کہا کہ دنیا آج اس حقیقت سے ناواقف ہے، اور اس وجہ سے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. انشاءاللہ کہاں کہاں لوگ تجربہ کرتے گئے، کیا کیا ہوا، یہ کچھ باتیں انشاءاللہ آگے آتی جائیں گی. یہ بنیادی سبب تھا جس پس منظر کے ساتھ ہم نے جو ہے اس درس کو منعقد کرنے یا اس درس کو شروع کرنے کا ارادہ کیا. اس درس کے شروع کرنے کا جو ارادہ کیا، مقصد یہی کہ اس حقیقت کو لوگوں کے سامنے واضح کیا جائے کہ ہمارا دین اتباع ہے. اور اتباع کس چیز کی ہونی چاہیے، اتباع کس چیز کی ہونی چاہیے، اس کی پہچان ہم کو حاصل ہو، یہی مقصد ہے. اور آپ کو اگر یہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے کہ آپ یہ جان لیتے ہیں کہ ہمارا دین اتباع ہی ہے، اور دوسرا مسئلہ کہ اتباع کس چیز کی ہونی چاہیے، تب پھر اس کا مطلب ہوا کہ ہمارے اس درس کا مقصد انشاءاللہ حاصل ہوگا. اور دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس مقصد تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے جیسے جانتے ہیں اہل علم کا طریقہ سلف صالحین کے پاس ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، متقدم علماء کی کسی بھی کتاب سے اس موضوع سے متعلق جو باب ہوتا ہے یا کتاب ہوتی ہے اس کو منتخب کرتے ہیں، اس کی تفسیر اور تشریح کرتے ہیں. میں نے مناسب سمجھا کہ طریقہ وہی ہو، اور اخوان کی بھی خاص طور پہ خواہش تھی کہ امام ابو داؤد کا جو کی کتاب السنن ہے، سنن ابی داؤد، کتب ستہ میں سے آپ نام جانتے ہیں، بہت مشہور نام ہے. امام ابو داؤد نے اپنی کتاب السنن میں کئی یہ ہیں، جیسے کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، ویسے ایک باب جو ہے مستقل ہے کتاب السنہ، کتاب السنہ کے نام سے. تو اس کو جو ہے مناسب سمجھا گیا کہ اس کتاب السنہ کو درس و تدریس یا پڑھنے پڑھانے کا ذریعہ بنایا جائے، اور اس کی روشنی میں اس موضوع پر کھل کر گفتگو ہو، اور جو باتیں ہمارے لیے ضروری ہیں ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. میں انشاءاللہ اگلے درس کے اندر سنت یا جو ہے السنہ جسے کہتے ہیں اس کا مفہوم کیا ہے، یہ ساری چیزیں میں انشاءاللہ آئندہ اگلے درس کے اندر. آج سب سے پہلے اس تمہیدی گفتگو کے بعد میں چاہتا ہوں کہ جس امام کی لکھی ہوئی کتاب سے کتاب السنہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس امام کی شخصیت سے پہلے متعارف ہو جائیں، جان لیں کہ وہ کون ہے کیا ہے. امام ابو داؤد، امام ابو داؤد یہ کنیت ہے، امام ابو داؤد کی امام کی کنیت ہے جس سے مشہور ہے، اور لوگ اسی نام سے اسی کنیت سے ان کو پہچانتے ہیں. آپ کا نام سلیمان بن اشعث ہے، سلیمان بن اشعث. آپ کا نسب جو بیان کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے سلیمان بن اشعث بن شداد بن عمرو بن عامر. کچھ علماء نے درمیان میں نقل کیا کہ نہیں، اشعث سلیمان بن اشعث بن شداد جو ہے، ان دونوں کے درمیان اور ایک دو جو ہے مطلب باپ ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے، عربوں کے پاس یہ چیز معروف ہے کہ باپ کے بجائے کبھی دادا کی طرف منسوب کرتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں دادا کے بجائے پر دادا کی طرف درمیان سے ایک دو نام چھوڑ کے جو ہے جو اونچے اوپر والے اور اونچے نسب میں جو اونچے مرحلے میں آتا ہے اس کی طرف منسوب کرتے ہیں عربوں کا طریقہ. تو بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ اشعث جو آپ کے والد ہیں، ان کے والد نہیں تھے شداد، ان کے پر دادا تھے. اشعث کے والد کا نام کیا تھا؟ تو اس سلسلے میں کہا ان کا نام اسحاق تھا جو امام ابو داؤد کے دادا ہوئے، اور ان کے پر دادا بشیر ہے، اور بشیر کے والد جو ہے وہ شداد ہے. یہ امام ابو داؤد کا نسب ہے. ان میں سے جو عامر جن کا نام میں نے آخر میں لیا، عامر، ان کے بارے میں بعض علماء نے کہا کہ وہ عامر نہیں، ان کا نام عمران تھا، ان کا نام عمران تھا. اور یہ عمران جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ صفین میں تھے. جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شریک تھے. صفین جنگ آپ کو معلوم ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی، جنگ صفین، وہ لڑائی ہے. اس لڑائی میں کہتے ہیں کہ عمران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، اور اس جنگ میں جو ہے شہید کر دیے گئے، اس جنگ میں شہید ہوئے تھے. تو یہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے نسب کی بات ہے. آپ کی کنیت جیسا کہ آپ نے سنا ابو داؤد ہے، قبیلہ ازد سے تعلق ہے، اس لیے ازدی، الازدی سے منسوب ہے، مشہور ہے. اور ایک اور نسبت مشہور ہے، وہ ہے سجستانی. سجستان
اسی سے مشہور ابو داؤد السجستانی، ابو داؤد السجستانی اسی سے مشہور ہے امام ابو داؤد۔ یہ سجستان جو ہے آپ کی بستی ہے جہاں کے آپ رہنے والے تھے، آپ کے جہاں کے رہنے والے تھے وہاں سجستان کے۔ یہ سجستان کہاں ہے؟ اس میں صحیح بات یہ ہے کہ یہ خراسان کا علاقہ، خراسان کا علاقے کا مطلب ہوا قریب قریب کہتے ہیں خراسان کا وہ علاقہ جو سندھ کی بارڈر سے قریب یا سندھ کا علاقہ، اس علاقے میں ایک علاقے کا نام ہے سجستان، وہاں سے آپ کا تعلق، وہاں آپ پیدا ہوئے، وہاں سے منتقل ہونے کے بعد آپ بصرہ میں رہے، بصرہ میں رہ کر آپ نے زندگی گزاری اور انتقال بھی بصرہ ہی میں ہوا تھا۔ تو بصرہ یہ قول ہے کہ سجستان سے مراد یہ علاقہ ہے، جبکہ دوسرے بعض علماء نے نقل کیا کہ سجستان اصل میں بصرہ میں جہاں وہ رہتے تھے وہاں کے یہ قریے کا نام ہے، وہاں ایک چھوٹے سے قریے کا نام ہے بصرے میں، ایک محلے کا نام ہے قریے کا نام، وہاں اس کی طرف منسوب کر کے ان کو سجستانی کہا جاتا ہے۔ لیکن امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر اس قول کو ضعیف قرار دیا، کہا کہ نہیں وہ بصرہ کی طرف منسوب نہیں ہے، بصرہ کے علاقے یا بلکہ وہ سجستان جو ایک قریہ ہے۔ اور سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی نے پوری تفصیل سے کہ کتنی مسافت کس اطراف و اکناف کی بستیوں کا نام ذکر کر کے واضح طور پہ متعین کیے کہ کون سا علاقہ ہے۔ لیکن آپ کے پہچاننے کے لیے اتنی بات کے وقت کافی ہے کہ سجستان خراسان کا علاقہ، اس کی طرف منسوب ہو کے سجستانی کہنا۔ آپ کی پیدائش، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سن 202 ہجری میں ہوئی، 202 ہجری میں ہوئی، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے جیسے اس زمانے کے علماء کا طریقہ تھا، اپنے علاقے کے علماء سے علم حاصل کرتے ہیں، سب سے پہلے جس بستی کے رہتے ہیں اس علاقے کے علماء سے علم حاصل کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں سے نکل کر مسلم حکومت جہاں جہاں تھی، جہاں بڑی بڑی آبادیاں تھی، جیسے جو ہے اس وقت کے مشہور جو علاقے تھے کوفہ بصرہ ہے، کوفہ اور بصرہ ہے، عراق جسے کہتے ہیں کوفہ و بصرہ، اس کے علاوہ جو ہے ملک شام ہے یا حجاز ہے، حجاز یعنی مکہ و مدینہ، اور خراسان کا علاقہ، ان سارے علاقوں کو جو ہے مطلب گھوم پھر کر آپ نے علم حاصل کیا۔ آپ کے اساتذہ بہت ہیں، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ بہت سارے ہیں۔ حافظ مزی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مزی رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب و تہذیب کے اندر یہ نقل کیا ہے، امام مزی نے کیا قول جو ہے مطلب یہ نقل کیا گیا تہذیب و تہذیب میں کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ 300 سے زیادہ تھے، 300 سے زیادہ علماء سے آپ نے علم حاصل کیا، لیکن ان میں سے کچھ بہت ہی زیادہ مشہور ہیں، جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام اسحاق ابن راہویہ جن کو کہتے ہیں، یا علی ابن المدینی، امام علی ابن المدینی ہیں۔ ایسے جو ہے مطلب مشہور علماء سے آپ نے علم حاصل کیا، اور بڑی جماعت ہے کافی، جیسے میں نے کہا 300 کے قریب ہیں۔ میں نے بطور نمونہ 3 نام آپ کے سامنے ذکر کیے، ورنہ نام اور بہت سارے ہیں، بہت سارے نام جو یہاں ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ امام احمد کے جو ہے طلب علم کے سلسلے میں، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے طلب علم کے سلسلے میں کہ مختلف مسلم ممالک کو گھوم پھر کر آپ نے علم حاصل کیا، اور جو محدثین کا طریقہ تھا جسے بتایا کہ اپنے علاقے سے علم حاصل کرنے کے بعد قریب والا علاقہ، پھر اس کے بعد والا علاقہ، جتنے علاقوں تک جا سکتے جاتے اور وہاں سے علم حدیث حاصل کر کے واپس لوٹتے، یہ طریقہ رہا۔ آپ نے علم حاصل کرنے کے بعد کافی کتابیں لکھی، کافی کا مطلب یہ کہ ایسی کتابیں جو مرجع کی حیثیت رکھتی ہیں، کافی جو ہے مطلب لکھی۔ سب سے زیادہ شہرت تو اسی کتاب السنن کو حاصل ہوئی، سنن ابی داؤد کو حاصل ہوئی، سب سے زیادہ شہرت اسی کتاب کو حاصل ہوئی۔ لیکن اس کے علاوہ بھی امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی بے شمار کتابیں ہیں، ان میں سے ایک کتاب ہے الناسخ والمنسوخ، یعنی ناسخ اور منسوخ جو ہوتے قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر جب نسخ کا مسئلہ آتا ہے ویسے تو الناسخ والمنسوخ کے نام سے کتاب لکھی۔ ایسے ہی القدر تقدیر سے متعلق کتاب امام ابو داؤد کی ہے۔ ایسے ہی جو ہے مطلب مراسیل ہے، مراسیل کا مطلب ہوتا ہے وہ روایتیں جو مرسل ہیں، مرسل یعنی تابعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ایسی روایتوں کو اکٹھا کر کے محدثین کتابیں لکھا کرتے تھے، یہ بتانے کے لیے
کہ یہ روایتیں نقل تو کی جاتی ہیں لیکن یہ مرسل ہیں، یعنی ان کی سند میں انقطاع ہے، یہ بتانے کے لیے لکھی جاتی ہے۔ تو یہ امام ابو داؤد کی کتابوں میں سے کچھ ہیں، اور کچھ کتابیں جیسے شیخ بکر ابو زید وغیرہ نے جو ہے کچھ اور کتابوں کا نام لکھا ہے، جیسے تسمیۃ الاخوہ، یعنی روات میں سے، راویوں میں سے وہ راوی جو بھائی تھے آپس میں، ایسے راوی جو ایک راوی اکیلا نہیں تھا بلکہ دو ہیں، تین ہیں، آپس میں بھائی ہیں، راویان حدیث میں سے ایسے لوگ جو بھائی ہیں آپس میں، ان سب کو جو اکٹھا کیا، اس لیے کہ اس میں محدثین کے پاس ان سب فنون کی بڑی اہمیت ہے۔ چونکہ مجھے اس کی یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ واقعی اس کی باریکی کو سمجھ سکیں گے، اس لیے میں بہت تیزی سے گزر جاؤں، ورنہ ایک ایک کتاب کی اہمیت پہ میں رک کر واضح روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ جیسے اخوہ ہے، تسمیۃ الاخوہ والی بات ہے، جیسے آپ سمجھے عبداللہ والد کا نام ہے، ان کے اگر 5 بیٹے ہیں تو عربوں کے ہاں یہ طریقہ ہے کہ نام چھوڑ کر جو ہے باپ کی طرف منسوب کر کے ایسے کہتے ہیں ابن عبداللہ ابن عبداللہ۔ اب 5 اگر بھائی ہیں تو ضروری نہیں کہ 5 کے 5 راوی ہیں، پانچوں کے 5 بھائی راوی ہیں، پورے ثقہ نہیں ہیں، 3 جو ہے ثقہ ہیں، 2 ضعیف ہیں۔ اب روایت کرنے والا کہہ دیتا ہے حدثنی ابن عبداللہ، مجھ سے جو ہے عبداللہ کے بیٹے نے بیان کیا۔ کون سا بیٹا ہے؟ اگر ان 3 بھائیوں میں سے ہوگا تو حدیث ثقہ ہونے کی وجہ سے صحیح ہوگی، اور اگر ان 2 بیٹوں میں سے ہوگا، ان 2 بھائیوں میں سے ہوگا تو روایت ضعیف ہو جائے گی۔ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ ایک آدمی کو معلوم نہیں ہے کہ ابن عبداللہ جو ہے یہ 5 بھائی ہیں، تو وہ کیا سمجھتا ہے؟ جہاں بھی ابن عبداللہ آئے گا وہ ایک ہی آدمی سمجھتا ہے۔ فرض کریں کہ ایک آدمی کو عبداللہ کے ایک ہی بیٹے کے بارے میں معلوم ہے، تو وہ کیا سمجھتا ہے؟ سند میں جہاں بھی ابن عبداللہ اس طبقے میں آئے گا تو وہ یہی سمجھے گا کہ وہی راوی ہے۔ تو اب ہوتا کیا ہے، وہ اگر ضعیف ہوگا تو پوری روایتیں 5 بھائیوں کی روایتیں ضعیف ہو جائیں گی، اور اگر وہ ثقہ ہے تو 5 بھائیوں کی روایتیں کیا ہو جائیں گی؟ صحیح ہو جائیں گی، حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ 3 کی صحیح اور 2 کی ضعیف ہونی چاہیے۔ تو ایسی راووں کو محدثین کیا کرتے ہیں؟ اکٹھا کر کے بتا دیتے ہیں کہ یہ اور یہ اور یہ ہے، اور اس میں تفصیل بھی بسا اوقات جو ہے مطلب بعض علماء کرتے ہیں کہ فلاں راوی جو ہے فلاں سے اگر روایت کرتا ہے تو وہ ضعیف جو ہے وہی ہو سکتا ہے، اور اگر فلاں سے روایت کرنے والا ہو دوسرے کسی عالم سے تو وہ ثقہ راوی ہی ہو سکتا ہے۔ تو یہ فن کی باریکیاں ہیں، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب فنون کے اندر کتابیں لکھی ہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ آپ کے تلامذہ بھی یعنی شاگرد بھی بہت سے ہیں، جیسے ان میں سے کچھ کے نام آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ حرب کرمانی بہت مشہور عالم ہے، یہ سب تو زکریا الساجی یہ بھی مشہور عالم ہے، ابو عوانہ ہیں، ابو بشر الدولابی ہے، ابو بکر الخلال ہیں، یہ سب جو ہے امام ابو داؤد کے جو ہے شاگردوں میں شمار کیا جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر خود امام ابو داؤد کے بیٹے عبداللہ جو ہے وہ جو ہے مطلب آپ کے شاگرد ہیں، اور ان کے ساتھ امام ترمذی اور امام نسائی نے بھی بعض روایتیں امام ابو داؤد سے نقل کی ہیں۔ تو اس حیثیت سے امام ابو داؤد کے شاگردوں میں امام ترمذی اور امام نسائی کا نام بھی شاگردوں میں آتا ہے، ترمذی اور نسائی کا نام بھی امام ابو داؤد کے شاگردوں میں آتا ہے۔ بعض حدیثیں جو ہے امام ابو داؤد سے نقل کی۔ آپ کے جو بیٹے ہیں عبداللہ، یہ خود بھی جو ہے بہت بڑے، یہاں تک کہ بعض علماء نے نقل کیا الامام ابن الامام، امام کے بیٹے امام، عبداللہ کو امام کے بیٹے امام کا ہے۔ اور بہت مشہور قصیدہ ہے جو حائیۃ ابن ابی داؤد کے نام سے مشہور ہے، کہ وہ قصیدہ جو عقیدے کے باب میں لکھا ہے انہوں نے، عبداللہ ابن ابی داؤد نے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ قصیدہ لکھا ہے نظم میں عقیدے کے مسائل، پورے اصول، عقیدے کے اصول بیان کرتے ہیں جو لفظ ہا سے یعنی حرف ہے سے جو ختم ہوتے ہیں، تو مشہور ہو جاتا ہے حائیہ یعنی وہ قصیدہ جو حرف ہا سے ختم ہوتا ہے۔ تو یہ عبداللہ ہے، یہ خود بھی امام ابو داؤد کے شاگرد اور بہت بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں بغداد کے جو رہے، اس لیے کہ امام ابو داؤد بصرہ میں رہے لیکن ساتھ میں بغداد بھی ہے، اور بغداد آنے کے بعد بغداد میں بھی جو ہے اپنے علم کو انہوں نے پھیلایا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بہت سے ہیں، ان میں سے کچھ شاگرد اور بھی ہیں جنہوں نے سنن روایت کی، جیسے جو ایک ہیں ابو علی اللؤلؤی۔ اب جو سنن ابی داؤد آپ پڑھتے ہیں، سنن ابی داؤد، یہ اس کے کئی جو ہے مطلب طبعات ہیں، ان میں سے جو ہے ابو علی اللؤلؤی کا مشہور ہے، یا ابو بکر ابن داسہ کہتے ہیں، یہ سب شاگرد ہیں بہت سے۔ تو سنن کی روایت کرنے والے کچھ خاص شاگرد ہیں۔ جہاں تک امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کی بات ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے انشاءاللہ کہ امام ابو داؤد جو ہے محدثین کے عقیدے پر، اور محدثین کا عقیدہ کیا تھا
یہ میں انشاءاللہ جو جب سنت کی وضاحت کروں گا، سنت جب اس کی وضاحت کروں گا، وہاں آپ جو ہے سمجھیں گے کہ محدثین کا عقیدہ کیا تھا، اس کا امتیاز کیا ہے، یہ وہاں سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ یہ بات۔ اور صرف یہ بات آپ کو بتا دوں کہ امام ابو داؤد کے عقیدے کی گواہی دینے کے لیے آپ یہ چیز جو مطلب بطور قرینہ لے سکتے ہیں، بطور قرینہ کہ امام احمد کے شاگرد ہیں جو عقیدے کے باب میں امام اہل سنہ کہلاتے ہیں، عقیدے کے لیے امام اہل سنہ کہتے ہیں، عقیدے میں جو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقام ہے، اور آج بھی سب جانتے ہیں کہ عقیدے کے باب میں امام احمد اور امام احمد کے جو شاگردوں کا مقام ہے وہ کسی اور امام کو وہ امامت حاصل نہیں ہے۔ تو امام احمد کے شاگرد ہونے کی حیثیت سے عقیدے کے سلسلے میں انشاءاللہ جو ہے مطلب کوئی تفصیلی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے ایک لفظ کہہ دیا محدثین کا جو عقیدہ تھا اسی میں، اور سب سے بڑھ کر امام ابو داؤد کا عقیدہ کیا تھا اس کا اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں ان کتابوں میں جو کتابیں انہوں نے لکھی ہیں اور اپنے پیچھے چھوڑی ہیں۔ لوگ ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ آدمی کا عقیدہ اگر دیکھنا ہو تو اس کی جو ہے تصنیفات اور تالیفات دیکھو، وہاں سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جو آدمی لکھتا ہے وہ اپنا وہ خون دل نچوڑ دیتا ہے اس کے اندر۔ آپ اگر وہ چیز دیکھیں گے جیسے انشاءاللہ ہم خود السنہ پڑھنے جا رہے ہیں، وہاں آپ کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ اور سنت سے کتنی محبت تھی اور کتنا جو ہے ان کے اندر جذبہ تھا، یہ ساری چیزیں آپ کو خود بخود وہاں سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ایک لفظ میں نے کہہ دیا محدثین کے عقیدے کے مطابق تھے انشاءاللہ۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے علم اور عمل سے بھرپور زندگی گزارنے کے بعد سن 275 ہجری میں وفات پائی، 275 ہجری میں 275 اور تقریباً ظاہر بات ہے 202 میں پیدائش ہوئی ہے اور 275 میں انتقال ہوا ہے، تو 73 ایئرس 73 سال کی عمر امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے پائی ہے۔ آپ کا علمی مقام، علماء کا طریقہ یہ ہے کہ کسی کا علمی مقام اگر آپ بتانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے معاصر علماء جیسے آپ کے اساتذہ ہیں یا آپ کے ہمعصر علماء جو آپ سے بڑے بھی ہوں گے یا آپ سے درجے میں چھوٹے بھی ہوں گے لیکن جنہوں نے آپ کو قریب سے دیکھا ہے، یا آپ کے شاگرد یا آپ کے بعد آنے والے علماء جنہوں نے بالواسطہ یا بلا واسطہ ان کے علم اور ان کے تقوی اور ان ساری چیزوں کو دیکھا پرکھا ہے، وہ لوگ جو باتیں کہتے ہیں، وہ لوگ جو گواہیاں دیتے ہیں، ان کے اقوال جو ہے اس امام کے درجے کو متعین کرتے ہیں۔ اسی لیے میں نے اس پورے ترجمے کے اندر کوشش یہ کی کہ جو ہے امام ابو داؤد کے تعلق سے مختلف علماء، چاہے وہ متقدم ہوں آپ کے اساتذہ کے درجے میں ہوں یا آپ کے معاصر ہوں اور معاصرین میں آپ کے برابر، آپ سے بڑے یا آپ سے چھوٹے درجے کے اعتبار سے، یا آپ سے چھوٹے ہوں یعنی آپ کے شاگرد ہوں یا بعد کے علماء ہوں، آپ کے علماء نے جو ہے امام ابو داؤد کے تعلق سے جو باتیں کہی وہ اقوال میں نے نقل کیے۔ اب ایک قول آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور مختصراً ترجمہ کرتا ہوں، ورنہ یہ خود ایک مستقل درس ہے کہ امام ابو داؤد کی شخصیت کیسی عظیم شخصیت تھی، اندازہ لگانا ان اقوال کی اگر تشریح کرتے ہیں بہت وقت لگے۔ میں صرف کچھ اقوال پڑھ کر آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ امام مزی نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا، امام مزی نے جو ہے مطلب تہذیب الکمال میں نقل کیا، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تہذیب التہذیب کے اندر اس کی تلخیص بھی کی ہے۔ مزی نے جو تہذیب الکمال میں اور ابن حجر نے تہذیب التہذیب میں ان کی تلخیص کی ہے، تلخیص کر کے صرف اقوال ذکر کرتے ہیں۔ ان اقوال کو میں آپ کے سامنے ایک ایک پڑھتا جاتا ہوں اور دیکھتے جاتا ہوں۔ لیکن ان اقوال سے پہلے میرے خیال میں ایک چیز اور رہ گئی، کتابوں کا تعارف جب ہو رہا تھا تو میرے خیال میں السنن کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ امام ابو داؤد کی جو السنن ہے، اقوال سے پہلے آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ امام ابو داؤد کی السنن جو ہے بخاری اور مسلم، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بعد امت کے اکثر علماء کی رائے کے مطابق سنت کے دواوین میں تیسرا درجہ رکھتی ہے۔ سنت کے دواوین میں تیسرا درجہ ہے۔ تیسرا کا مطلب دو کے بعد تیسرا، یعنی دو کے بعد اگر آپ کہنا چاہیں تو پہلا، دو کے ساتھ تیسرا، دو کے ساتھ تیسرا مقام رکھتے ہیں۔ بعض علماء نے کتب ستہ میں جو مشہور ہیں اس میں ترمذی کو اس پر مقدم رکھا ہے، ترمذی کو اس پر مقدم رکھا ہے، لیکن یہ جو دواوین ہے کتب ستہ کے نام سے جو مشہور ہیں اس حیثیت سے اگر آپ دیکھیں گے تو اکثر علماء جو ہے بخاری اور مسلم کے بعد ابو داؤد کو رکھتے ہیں۔ اور اگر آپ بالعموم جملہ دواوین، سنت کے جملہ دواوین کی اگر بات کریں، جملہ دواوین کی اگر بات کریں جس میں امام احمد کی مسند کو بھی لے آئیں یا امام مالک کی موطا کو بھی لے آئیں اور اس کے ساتھ دوسری، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے صحیح بخاری اور مسلم کے بعد کی جو کتابیں ہیں ان کے تقریباً جو ہے مطلب ایک دوسرے سے بعض حیثیتوں سے ان کو فضیلت دی جاتی ہے اور بعض حیثیتوں سے دوسرے علماء کو فضیلت۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ سنت کی تدوین اور سنت کی جو ہے ترتیب کے سلسلے میں جو کتابیں لکھی گئیں اس میں انتہائی اعلیٰ درجے کی کتاب ہے۔ خود امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے مختلف علماء سے گھوم پھر کر
5 लाख حدیثیں جو ہے مطلب اکٹھا کی لکھی ہیں اپنے پاس 5 لاکھ حدیثیں. ان میں سے 4800 حدیثیں جو ہے میں نے ابو داؤد کے لیے منتخب کی. اب ایک چیز ہے, اب یہاں بھی دیکھیں, 2 باتیں بتا دیتا ہوں. اب یہ 5 لاکھ حدیثیں کا مطلب جو ہے اس کی وضاحت ضروری ہے. بہت سے لوگ جو ہے اب منکرین حدیث کے پاس یہ خود ایک شبہ ہے, کہتے ہیں کہ اب حدیثیں کتنی ہیں دنیا کے اندر کتنی حدیثیں ہیں, ساری حدیث کی کتابوں کو اکٹھا کر لیں تو کتنی ہوگی. مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ آپ 1 لاکھ جمع کر لیں گے, 1 لاکھ کو نہیں پہنچتی ہے, کہتے ہیں 1 لاکھ جمع کر لیں گے تو اس کا مطلب امام ابو داؤد کے مطابق 4 لاکھ حدیثیں ضائع ہو گئی. اگر یہ دین کے لیے جو ہے ضروری ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو ضائع نہیں کرتا 4 لاکھ کو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے. ایسی منکرین حدیث جو اسی قسم کی جو مجمل باتوں کو لا کر پریشان کرتے ہیں. تو یہ بھی سمجھ لیں 5 لاکھ حدیثوں کا مطلب, یا امام بخاری نے کہا 1 لاکھ میں جو ہے صحیح حدیثیں اور 2 لاکھ ضعیف حدیثیں, کیا مطلب ہے اس کا؟ محدثین کے پاس ایک طریقہ ہے. دیکھیں اب یہ 3 صفوں میں آپ بیٹھیں, 3 صفوں میں بیٹھیں. فرض کریں کہ جب میں راوی حدیث, میں اگر حدیث بیان کر رہا ہوں تو مجھ سے روایت کا سلسلہ فرض کریں یہ 3 جو ہے مجھ سے سنیں, پھر ان سے ایک سلسلہ چلا سننے والوں کا, ان سے ایک سلسلہ چلا اور ان سے ایک سلسلہ چلا, تو یہ 3 سلسلے, یہ 3 سندیں کہلاتے ہیں. محدثین کے نزدیک سند کو بھی حدیث کہا جاتا ہے, متن کو بھی حدیث کہا جاتا ہے. کبھی دونوں کو ملا کر, کبھی صرف متن کو بھی کہا جاتا ہے, کبھی صرف سند کو بھی کہا جاتا ہے. تو ہوتا یہ تھا کہ محدثین کیا کرتے ہیں, فرض کریں کہ ایک سند سے حدیث مل گئی, یہ انتہا درجے کی صحیح سند ہوتی, تب بھی سنت کی حفاظت کے جذبے میں اور اس کو جو ہے اور بہتر سے بہتر سند سے روایت کرنے کے شوق میں اور کم سے کم روات کے ذریعے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے شوق میں محدثین کیا کرتے تھے, یہ دیکھتے تھے کہ مجھ سے روایت کرنے والے جتنے لوگ مجھ تک پہنچنے کی جتنے ان کو راستے مل سکتے ہیں, جتنی سندیں مل سکتے ہیں, ان سب کو اکٹھا کیا کرتے تھے, ان سب کو اکٹھا کرتے. اس حیثیت سے اگر دیکھیں تو حدیثیں جو ہے سندیں اگر آپ دیکھیں گے تو 5 لاکھ تک پہنچ جائیں گی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک حدیث کی جو ہے 10 سندیں ہوتی, تو وہ یہ 10 حدیثوں میں شمار ہو, اس کا حکم ہوا یہ 10 حدیثیں. اب یہاں اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو محدثین نے کیا کیا, جب کتابوں میں لکھنے کی بات آئی تو اس میں سے کیا کرتے ہیں, بہتر سے بہتر سند کا انتخاب کرتے ہیں. کبھی ایک سند, کبھی 2 سندوں سے, حالات کے اعتبار سے, فن کی باریکی جو سمجھتے ہیں وہ سمجھیں گے کہ سند میں کبھی ضرورت پیش آتی ہے تو ایک سند کے ساتھ دوسری سند, اور کبھی ضرورت نہیں پیش آتی تو ایک سند پہ بس کرتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے, امام ابو داؤد مثلا فرض کرنے کی ایک حدیث 3 راویوں سے 3 سندوں سے سنے ہیں, ایک سند سے روایت کر دیتے ہیں, باقی 2 سندیں چھوڑ دیتے ہیں. اس طرح کیا ہوتے ہیں, یہ جو سلسلہ سند جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں, پھر ان کو بیان کرنے والا باقی رہے نہ رہے ختم ہو جاتے ہیں. لیکن اس سے یہ کوئی نہ سمجھے کہ دین ضائع ہو گیا. دین سے اگر مراد متن ہے, اللہ کے نبی کا قول ہے, وہ تو ایک صحیح سند سے ہمارے پاس محفوظ ہے, یا بہتر سے بہتر سند سے ہمارے پاس محفوظ ہے. بقیہ سندیں اگر کچھ آگے پیچھے ہوئی ہیں, اور خاص طور پہ خیال رکھیں کہ محدثین نے اس کا خیال رکھا, اگر ایک سند میں کمزوری ہوتی ہے تو دوسری سند سے تقویت پہنچ سکتی ہے, وہ اسی سند کو ذکر کی ہے. تو فن جو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو باتیں ہیں 5 لاکھ اس سے مراد یہ سب سندوں کو ملا کر ہے, ورنہ حدیث کا سے مراد اگر آپ متن صرف لیتے ہیں تو ان کی تعداد 5 لاکھ کی نہیں ہے. واضح ہے نا بات انشاءاللہ یہ. تو امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ اس میں سے میں نے 4800 کو منتخب کیا. اسی لیے جب امام, اور یہ بھی ایک دوسرا نقطہ یہ کہنا چاہ رہا تھا, یہ بھی آپ سوچ کے دیکھیں, یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. سب جمع کر لینا بہت آسان ہوتا ہے, اور جمع کرنے کے بعد اس میں بہتر سے بہتر کا انتخاب جو ہے اور زیادہ جو ہے مطلب مشکل کام ہوتا ہے. اسی لیے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی کتاب السنن لکھی, اس کو لکھا, تو طبقات الحنابلہ میں ابن ابی اعلیٰ نے نقل کیا ہے, اور خطیب بغدادی نے بھی جو یہ بات نقل کی ہے کہ اس کتاب کو لکھنے کے بعد امام احمد کے سامنے پیش کیا. تو امام احمد نے اس کتاب کو دیکھا اور اس کو جو مطلب پسند کیا. اور عالم امام احمد جیسا عالم اگر جو کتاب کو پسند کرتا ہے تو یہ سند ہے کتاب. اور جب یہ کتاب انہوں نے لکھی تو ابراہیم الحربی کے نام سے ایک عالم ہے, انہوں نے ایک جملہ کہا, وہ جملہ جو ہے ہمیشہ کے لیے تاریخ میں محفوظ ہو گیا. کہتے ہیں کہ اولین علی ابی داود الحدیث کما اولین علی داود الحدید. معلوم ہے آپ کو داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہا نرم کر دیا تھا, وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ. قرآن میں اللہ نے کہا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ, ہم نے ان کے لیے جو ہے لوہا کو نرم کر دیا. یعنی بالکل جو موم جسے کہتے ہیں لوہا موم کر دینا, موم کو آپ اپنے ہاتھ میں جیسے موڑ سکتے ہیں. کہتے ہیں لوہا جو ہے اپنی سختی کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت داؤد علیہ السلام کو جو ہے
معجزہ دیا تھا کہ لوہا ان کے لیے جو ہے نرم کر دیا گیا تھا. تو کہتے ہیں جس طرح داؤد کے لیے حدید یعنی لوہا نرم کر دیا گیا تھا، ابو داؤد کے لیے حدیث جو ہے نرم کر دی گئی. یہ ابراہیم حربی کا جو مقولہ بہت مشہور ہے، بہت مشہور. بتانا یہ چاہتے ہیں کہ پوری فنی مہارت کے ساتھ، یعنی فن حدیث جو ہے، جو نزاکت چاہتا ہے، جو مہارت چاہتا ہے، اس پوری فنی مہارت اور نزاکت کے ساتھ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھا ہے، اس کتاب کو ترتیب دیا ہے. جب اس کتاب کو دیکھا تو یہ شہادت ابراہیم حربی رحمۃ اللہ علیہ نے دی. تو میں امام ابو داؤد کے سنن کے تعلق سے کچھ باتیں کہنا چاہ رہا تھا. تو واپس لوٹتے ہیں جہاں میں رکا تھا. وہ مسئلہ تھا علماء کے اقوال. علماء کے اقوال، امام ابو داؤد اور ان کی کتاب سے متعلق علماء نے کیا کیا باتیں کہی. کچھ اقوال آپ کے سامنے نقل کر دیتا ہوں. محمد ابن مخلد کہتے ہیں کانا ابو داؤد یفی بمذاکرۃ 100,000 حدیث. کہتے ہیں کہ ابو داؤد جو ہے 1,00,000 حدیثوں کا مذاکرہ جو ہے مطلب کر سکتے تھے. کیسے مطلب مذاکرہ سمجھتے ہیں؟ علماء کے پاس ایک مجلس ہوتی تھی، شام کے اوقات میں بیٹھ جاتے، بیٹھ کر جو ہے کہتے ہیں کہ جو مطلب فلاں حدیث، تو کہتے ہیں فلاں حدیث میرے پاس کتنی سندوں سے ہے، اور حدیث پوری سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں فلاں حدیث، تو کہتے ہیں آپ کے پاس اس سند سے، میرے پاس اس سند سے، وہ اپنی حدیث بیان کرتے ہیں. تو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ایک دوسرے کو یاد دہانی کر، اس کو مذاکرہ کہتے ہیں. تو کہتے ہیں 1,00,000 حدیثیں امام جو ہے مطلب مذاکرے میں جو مطلب سنا سکتے تھے امام ابو داؤد. یہ محمد ابن مخلد کی گواہی. اور دوسری گواہی دیتے ہیں کہ ولما صنف السنن وقرأه على الناس صار كتابه لأهل الحديث كالمصحف يتبعونه وأقر له أهل زمانه بالحفظ. کہتے ہیں کہ اپنی کتاب سنن لکھی، لکھنے کے بعد لوگوں کے سامنے اس کو پڑھ کر سنایا، تو اس کتاب نے اتنی اہمیت اختیار کی کہ جس طرح قرآن کے معاملے میں قرآن کی آیتوں کے سلسلے میں مصحف کہ یہ قرآن کی کتاب جو ہے، قرآن جو ہے بالکل مصحف جس طریقے سے اہمیت اختیار کر گیا دین کی ایک اساسی بنیاد کی حیثیت سے، ویسے ہی امام ابو داؤد کی کتاب جو حدیث کے باب میں لوگوں کے مرجع کی حیثیت سے اہمیت اختیار کر گئی. لوگ بالکل اس کی بھی پیروی کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اس لیے نہیں کہ امام ابو داؤد نے لکھا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی حدیث کو اتنے اچھے انداز میں ترتیب جو امام ابو داؤد نے دیا ہے. اور کہتے ہیں کہ ان کے زمانے کے لوگوں نے تسلیم کیا امام ابو داؤد کے حافظے کو کہ یہ حافظ حدیث ہے. حافظ قرآن تو بہت آسان چیز ہے نسبتاً، حافظ حدیث جو بہت مشکل کام. کہتے ہیں کہ زمانے کے لوگوں نے اس کی شہادت دی کہ یہ حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظ ہیں امام ابو داؤد. یہ محمد ابن مخلد کی گواہی، اور امام مزی نے تحریب الکمال میں اس کو نقل کیا. موسیٰ ابن ہارون ایک اور عالم ہے، وہ جو ہے کہتے ہیں امام ابو داؤد کے متعلق کہ خلق ابو داؤد فی الدنیا للحدیث وفی الآخرۃ للجنہ. کہ ابو داؤد جو ہے دنیا میں حدیث کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور آخرت میں جنت کے لیے پیدا کیے گئے. بہت بڑی گواہی آپ کو. اور ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ محدثین کے ہاں جو ہے یہ مزاج نہیں، ہمارا مزاج جو ہے آج جس زمانے میں ہم جیتے ہیں، ہر کسی کو علامہ، فضیلت الشیخ اور پتہ نہیں کیا کیا، اور ان کے اندر جو اخلاقی بھی ہوگی نعوذ باللہ یا جیسی بھی خراب، گواہیوں پہ گواہیاں، شہادتوں پہ شہادتیں، تزکیے پہ تزکیے، لوگ جو ہے بے دریغ دیتے چلے جاتے. محدثین کے پاس ایسا کوئی مسئلہ نہیں. محدثین کے پاس جو ہے صرف جو یہ کہنا کہ یہ قابل بھروسہ ہے، اتنا لقب پانے کے لیے جو ہے آدمی کو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. مطلب یہ کہ بہت پابند رہنا پڑتا ہے، تب جا کے کوئی اس گواہی کا مستحق ہوتا ہے. اور امام ابو داؤد کے حق میں یہ گواہی اگر مل رہی ہے تو سمجھیے آپ اس کا اندازہ لگائیے. اسے اپنے زمانے میں رہ کر نہیں سمجھ سکتے. آپ اس زمانے کو تصور میں لائیے جب کسی کے حق میں تزکیہ جو ہے کوئی معمولی بات نہیں تھی، اور چھوٹے موٹے کلمے سے بھی تزکیہ ہو جاتے ہیں، لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں. امام ابو داؤد کے حق میں یہ گواہی موسیٰ ابن ہارون نے دی کہ دنیا میں وہ جو حدیث کے لیے پیدا کیے گئے اور آخرت میں جنت کے لیے پیدا کیے گئے. جنت کی گواہی تو نہیں دے سکتے حتماً، یہ تو اہل سنہ والجماعہ کا جو ہے یہ اصول ہے. یہ بات بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ حتماً جو ہے کسی کے بارے میں گواہی دینا کہ یہ جنتی ہے، یہ علماء اہل سنت کا جو مطلب طریقہ نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اچھے آدمی کے بارے میں امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ چاہے تو وہ جنتی ہوگا، سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں کتاب و سنت میں یہ صراحت موجود ہو کہ یہ جنتی، جیسے صحابہ میں سے کئی کے متعلق، یا اگر بعض علماء کے استدلال کے مطابق دیکھیں تو پورے صحابہ سے متعلق گواہی ہے کہ یہ جنتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایک اور قول تھا جو امام ابو داؤد سے متعلق کہا گیا. امام ابو حاتم ابن حبان جو مشہور ہیں، جن کی کتاب بھی آپ جانتے ہیں، انہوں نے جو ہے مطلب ایک جامع لفظ استعمال کیا، کان احد ائمۃ الدنیا، دنیا کے جو امام تھے
ان میں سے ایک ہے یہ دنیا کے جو امام تھے ان میں سے ایک ہے. کس باب میں امام؟ کہتے ہیں فقہن، فقہ میں امام دنیا کے جو تھے ان میں سے ایک امام ہے. وعلمن، علم کے باب میں جو امامت کا درجہ رکھتے تھے ان میں سے ایک ہے. وحفظن، حدیثوں کے حفظ کے سلسلے میں جو امام مشہور تھے اس میں سے ایک امام ہے. ونسکن، عبادت میں جو ہے جو امامت کے درجے بالکل جو ہے اونچے درجے کے عابد قسم کے جو لوگ تھے ان میں امامت کے درجے پر رہنے والوں میں سے ایک ہیں. وورعن، تقوی کے بھی امامت کا اگر درجہ متعین کیا جا سکتا ہو تو اس میں بھی امامت کے درجے پر تھے. واتقانا، اور سب سے بڑی چیز یہ کہ ان سب چیزوں میں جو ہے مطلب کام جو ہے پوری طریقے سے کرنا، جس کو آپ جو ہے مطلب پرفیکشن کہتے ہیں نا، پرفیکٹ ہونا. تو اتقان کے معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں کسی چیز کا پرفیکٹ ہونا. تو ان سب چیزوں میں صرف امامت نہیں بلکہ پرفیکشن جسے کہتے یہ تھا. یہ ابن حبان نے جو امام ابو داؤد سے متعلق بات کہی. امام ابن مندہ نے جو ہے یہ بات کہی کہ جن لوگوں نے صحیح اور ضعیف کی تمیز کی اور حدیثوں میں سے ضعیف اور علت والی حدیثوں کو نکال باہر کیا، یہ چار لوگ تھے. اور ان چاروں میں سے کہتے ہیں ایک بخاری اور مسلم تھے، اور ان کے بعد ابو داؤد اور نسائی تھے. امام بخاری اور مسلم تھے اور ان کے بعد ابو داؤد اور نسائی تھے. اور یہ فن کی گواہی جسے کہتے ہیں فن حدیث میں امام ابو داؤد کا مقام کتنا تھا آپ اس کا اندازہ لگائیے. یہ ابن مندہ نے جو امام ابو داؤد سے متعلق گواہی دی ہے. اور امام حاکم نے، مشہور ہے مستدرک حاکم آپ جانتے ہیں، امام حاکم نے کہا امام اہل الحدیث فی عصرہ بلا مدافع، بغیر کسی مقابلے کے، بغیر کسی دو رائے کے وہ اپنے زمانے میں فن حدیث کے امام رہے یا محدثین کے امام رہے، اپنے زمانے میں محدثین کے امام رہے. یہ امام حاکم کی جو ہے گواہی ہے ان کے سلسلے میں. ان کے علاوہ اور بھی ہیں کچھ اقوال اور، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. ایک قصہ نقل کیا ہے امام ابو داؤد کے خادم نے، جن کا نام جو ہے ابو بکر ابن جابر ہے. کہتے ہیں کہ ہم لوگ بغداد میں تھے، مغرب کی نماز پڑھ کر ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے امام ابو داؤد کی مجلس میں، مغرب کی نماز پڑھ کر بیٹھے ہوئے تھے بغداد میں کہ اچانک دروازہ کھٹکھٹایا گیا. دروازہ جب کھولا گیا تو دیکھا گیا کہ وہاں جو بغداد کے جو امیر ہیں ابو احمد الموفق وہ گھر میں اندر آنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں. بغداد کے جو امیر ہیں ان کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے اجازت دی جائے. اجازت دی گئی، اندر آئے، بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد انہوں نے ابو داؤد سے جو ہے ابھی جیسے وہ بیٹھے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ امیر کیوں آئے ہیں؟ عام طور پہ جو ہے عمرا جو ہے کسی کے گھر پہ جاتے نہیں ہیں، یہ امیر یہاں تک آئے تو کیا مقصد ہے؟ تو کہا میرے پاس جو ہے، اصل معلوم ہے میں نے بات کہی تھی کہ بصرہ میں رہتے تھے، بصرہ سے جو ہے مطلب اس میں بغداد میں رہتے تھے، تو بغداد میں امیر آئے تھے. تو آنے کے بعد جو ہے یہ امیر جو ہے بصرہ کے ہیں، ابو احمد الموفق جو ہے بصرہ کے امیر ہیں، بغداد میں آئے. آ کر امام ابو داؤد سے جو ہے مطلب بات کی تو پوچھا کیوں آئے ہیں؟ تو کہا مجھے 3 چیزیں ہیں، میرے 3 مطالبات ہیں ان کو لے کر میں آیا. پوچھا کیا مطالبات ہیں؟ کہ سب سے پہلا مطالبہ تو یہ کہ آپ بغداد سے بصرہ منتقل ہو جائیے اور وہاں چل کر علم حدیث کی مجلس کو سجائیے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرا جو شہر ہے بصرہ، وہاں ایک واقعہ ہوا تھا جس کے بعد بصرہ جو ہے اجڑنے لگا تھا، ویران ہونے لگا، لوگ علم وغیرہ سے جو ہے چھوڑ کر رخصت ہونے لگے. کہا کہ بصرہ ویران ہونے لگا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ وہاں آئیں گے، وہاں آ کر علم حدیث کو عام کریں گے تو بصرہ پھر سے آباد ہو جائے گا، پھر سے میرا شہر آباد ہو جائے گا. امام ابو داؤد نے کہا ٹھیک ہے دوسرا مطالبہ پیش کرو. کہا کہ دوسرا مطالبہ میرا یہ ہے کہ میرے جو بچے ہیں بیٹے، ان کو جو ہے آپ حدیث کی اپنی شاگردی میں لے لیں، ان کو اپنا شاگرد بنا لیں اور اپنی جو حدیثیں ہیں وہ علم آپ میرے بچوں کو بھی دیں. امام ابو داؤد نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ بھی ہو سکتا ہے. تیسرا مطالبہ پوچھا کہ ہاں بتاؤ تیسرا مطالبہ کیا ہے؟ کہا کہ میں امیر ہوں، میرے بچے جو ہے میں حکمران ہوں اور میرے بیٹے جو ہے عوام کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، تو جو آپ اپنی شاگردی میں لیں گے تو خاص ایک مجلس ان کی آپ عوام کے لیے بیان کیجئے، آپ کے لیے سارے وسائل ہوں گے، لیکن ساتھ میں یہ ہوگا کہ خاص میرے بچوں کے لیے خاص طور پہ آپ الگ سے درس دیجیے. امام ابو داؤد نے کہا کہ یہ تیسری جو ہے نہیں ہو سکتی. حدیث کو علم جو ہے میں جو ہے مطلب کچھ مخصوص لوگوں کے لیے خاص کر کے ایسا علم میں جو ہے مطلب نہیں دے سکتا. یہ امام ابو داؤد نے کہا. اور اس کے بعد کہتے ہیں امام ابو داؤد بصرہ منتقل ہوئے، مطالبہ تھا نا بصرہ منتقل ہونے، وہاں درس دینے کا، اور شاگردی میں لیا بھی ان طلبا کو،
بس یہ تھا کہ عام مجلس ہی میں درس دیتے تھے، وہ اپنا انتظام کر لیتے، امیر نے انتظام کر دیا تھا کہ عام مجلس کے مقابلے میں ایک پردہ باندھ کر اس کے بازو ان کے وہ شہزادے گویا آپ کہہ سکیں وہاں کی تعبیر، وہاں کی اس کے لیے شہزادے بیٹھ کر وہااں سنا کرتے تھے۔ امام ابو داؤد نے کہا کہ میں اپنے طور پہ جو ہے خاص مجلس سے امیر کے بچے ہیں، اس لیے یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ امام ابو داؤد کی جو ہے علم حدیث کے سلسلے میں، اور یہ جو ہے یہ چیزیں کہ حکام سے تقرب، امیروں سے یا حکام سے تقرب کا جو مسئلہ ہے، یہ جو مسئلہ ہے تاریخ اسلام میں اس سے دور رہنے والوں کے بھی بڑے کارنامے ہیں اور ان سے قریب رہنے والوں کے بھی جو بڑے کارنامے سے مراد جو ہے غلط قسم کے معاملات بہت سارے ہیں۔ تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی سے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نہ تو حکام اور ان سے جو ہے مطلب دوری اختیار کر کے ایک بغاوت کا ماحول ہمیشہ نہ وہ رکھنے والے تھے، اور نہ ہی جو ہے مطلب ان کی جی حضوری کرنے والے اور ان کے در پہ جا کے ہمیشہ رہنے والے ایسے بھی نہیں تھے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جو چیز جو مطالبہ دیکھا، صحیح دیکھا، اس کو قبول کیا، اور جو صحیح نہیں سمجھنا اس کو ترک کر دیا۔ اور آخری ایک قول نقل کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ آپ کے شاگردوں میں سے ابن العرابی ایک ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کے پاس کچھ بھی علم نہ رہے، کسی چیز کا علم نہیں، صرف مصحف یعنی قرآن مجید اس کا علم ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے ابو داؤد اپنے ہاتھ میں جو ہے وہ نسخے کی طرف اشارہ کر کے کہا ابو داؤد کا یہ نسخہ رہے، تو اپنی زندگی میں کسی اور علم کی اسے ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی۔ یہ دو کتابیں اگر رہیں، ایک تو مصحف ہے قرآن، اور قرآن کے ساتھ اگر سنن ابی داؤد کسی کے پاس ہو جائے تو یہ دو کتابیں کافی ہو جائیں گی، پھر کسی اور علم کی اسے ضرورت نہیں رہ جائے گی اپنی زندگی گزارنے کے لیے۔ یہ ابن العرابی نے جو ہے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق کہی تھی۔ تو یہ کچھ اقوال تھے جو میں نے آپ کے سامنے کوشش یہ کی کہ آپ کے سمجھ میں جیسے اس انداز میں تعبیر کر سکوں، جس سے جو ہے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی اس کتاب کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اور جو باب ہم پڑھنے جا رہے ہیں السنہ، وہ کتنے عظیم امام کا لکھا ہوا ہے وہ باب، اور کتنی جو اتنے علم والا آدمی جب ترتیب دیا ہوگا تو ظاہر بات ہے بڑی باریکیوں کو ملحوظ رکھ کر ہی ترتیب دیا ہوگا، اور اس کے پڑھنے میں انشاءاللہ ہم سب کا فائدہ ہی ہوگا۔ یہ سب چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت سے متعلق یہ مختصر سی باتیں جو ہے آپ کے لیے کافی ہوں گی۔ جو لوگ تفصیلات چاہتے ہیں وہ لوگ جو ہے تفصیلی کتابوں کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان ائمہ سے سچی محبت کرنے اور ان کے چھوڑے ہوئے علم سے صحیح طریقے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، سلف صالحین کے عقیدے کے مطابق اپنی زندگی بتانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے بتایا جیسے جو ہے کہ ابو داؤد جو کتاب ہے اس کے روایت کرنے والے کئی ہیں، تو اس میں بھی یہی طریقہ ہوتا ہے، جس طرح محدث جو ہے کئی علماء سے حدیثیں اکٹھا کرتا ہے، تو کتاب کو جمع کر لینے کے بعد اب اس کتاب کی روایت ہوتی ہے باقاعدہ۔ جیسے اب میں ہوں تو میرے پاس جو مطلب اب صحیح بخاری اگر میں پڑھ رہا ہوں تو صحیح بخاری کا کون سا نسخہ، اس لیے ہوتا یہ ہے کہ میرے ایک بنیادی ایک کاپی میری ہوتی ہے۔ پرانے زمانے میں جو زراکس وغیرہ کا تو مسئلہ نہیں تھا نا کہ ہم باہر نقل ہو جائے، تو لوگ کیا کرتے تھے، میں جو ہے پڑھتا جا رہا ہوں یعنی جس کی کتاب ہے، اور لوگ جو لکھتے چلے جا رہے ہیں وہی کتاب میں پڑھ کے بولتا لکھتے جا رہے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا کہ وہ کیا کرتے، وہ کوئی اور طالب علم پڑھتا، میں بھی سن رہا ہوں اور میرے ساتھ جو دوسرے طلبہ تو وہ سن کر لکھتے۔ تو اس لکھنے میں کیا ہوتا، کہیں کہیں جو ہے ایک آدھ لفظ جو ہے کمی بیشی ہو جاتی، کہیں آگے پیچھے ہو جاتا لفظ، تو اس سے نسخوں میں جو ہے ذرا سا فرق آ جاتا۔ ایک ایسا ہوتا، اور کبھی ایسا ہوتا کہ میں کیا کرتا اپنی کتاب آپ کو دے دیا کہ آپ اس کی کاپی کر لیں، تو آپ لے جا کر، اس زمانے میں نساخ بالکل لکھنے والے تھے، تو کیا کرتا بالکل جیسی میری کتاب ہے ویسی ہو آپ کو ایک نسخہ لکھ کر دے دیتا کاپی، تو اس میں کہیں اس سے غلطی ہو جاتی تو یہ تو ہوتا یہ کہ جو ہے جتنے شاگرد امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے تھے ان میں سے بعض شاگردوں کی طرف سے، جیسے ایک دو تین مثال میں نے دی تھی شروع میں، اسی کو آپ سمجھ لیں، تو اس شاگرد نے جو کتاب لی ان کا نسخہ جو ان کی روایت کہلاتا ہے، جیسے میں نے کہا لؤلؤی ایک شاگرد ہے تو لؤلؤی کا نسخہ کہلاتا ہے۔ تو ہمارے پاس جو کتابیں پرنٹ ہوتی ہیں تو اس کے اندر اس کی صراحت ہوتی ہے کہ اس کتاب کی جو ہے جو طباعت ہے کون سے نسخے کے مطابق ہے، لؤلؤی کے نسخے کے مطابق ہے، یا زیادہ مشہور جو ان کے پاس امام ابو داؤد کی کتاب کے نسخوں میں سے ابو بکر ابن داسا کہتے ہیں، ابن داسا کا نسخہ بھی زیادہ مشہور ہے۔ تو ابن داسا کا جو نسخہ ہے
کہتے ہیں کہ یہ کتاب ابن داسا کے نسخے کے مطابق ہے، اور ایسے جو ہے مطلب کئی شاگرد ہیں جن کی روایت ہے، تو کہیں کہیں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ابو داؤد جیسے مثال کے طور پہ ایک کتاب مکمل لکھی ہے، لکھنے کے بعد اب روایت کی، تو ایک شاگرد نے یہ پوری کتاب لے لی، پوری کی پوری کتاب نقل کر، اس کے بعد ابو داؤد کو جو ہے مطلب اللہ تعالیٰ نے حیات دی، اور بھی عالم ضروری نہیں ابو داؤد، ایک عام بات بتا رہا ہوں کہ امام کیا کرتا ہے مزید اس میں کیا کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ نہیں یہ حدیث میں نکال دیتا ہوں، یہ حدیث جو ہے اس سند کے بجائے دوسری سند سے میں ذکر کروں گا، اس سند کے بجائے میں دوسری سند سے ذکر کروں گا، تو دوسری سند سے اس روایت کو نقل کرتا ہے. اب دوسرا شاگرد جو نقل کرتا ہے کتاب کو، تو اس میں یہ دوسری سند ہوتی ہے. اب کوئی آدمی آ کر بیٹھتا ہے تو دیکھتا یہ ہے کہ دونوں ابو داؤد ہیں، اس میں ایک سند ہے اس میں ایک سند ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ تو نسخوں کا فرق ہوتا ہے کہ یہ نسخہ اس وقت کا ہے جب امام ابو داؤد نے پہلی بار لکھا تھا، اور اس کے بعد تھوڑی بہت ترمیم کے بعد مثال کے طور پہ جب لکھا تھا تو تب انہوں نے کاپی کی تھی. یہ فن کے جو لوگ ہیں ان کے پاس یہ باریکیاں ہیں، اور اسی کے مطابق جو ہے وہ یہ کرتے ہیں. حتیٰ کہ جو شرح لکھتے ہیں حدیث کی، وہ اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھتے ہیں کہ نسخوں کے فرق کی وجہ سے حدیث کے مفہوم میں کہیں فرق آ رہا ہے تو خاص طور پہ اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ نسخہ جو ہے فلاں کا، یہ جو ہے فلاں اس میں ترتیب یہ تھی، فلاں ترتیب تھی، کمی بیشی ہوئی، اس کو آگے پیچھے کیا گیا، جو بھی مسئلہ ہوتا ہے اس کی صراحت جو شرح شروحات کے اندر کرتے ہوئے چلتے ہیں ساتھ میں. ویسے عام کتاب جو ہے، عام کتاب میں بالعموم کتاب کے اندر کوئی واضح فرق نہیں ہوتا، لیکن فن کے جو لوگ ہوتے ہیں، فن کے پاس فنی باریکیاں جو ہوتی ہیں، ان کے لیے جو مطلب یہ نسخوں کے اختلاف بہت معنی رکھتا ہے، اور بڑی باریکی سے اس کا خیال رکھا کرتے ہیں. ہر محدث کو فقیہ کہا جا سکتا ہے کیا، یا ہر فقیہ کو محدث کہا جا سکتا ہے؟ یہ بہت ہی آسان مسئلہ ہے، انشاءاللہ یہ بات پھر آنے والی تھی، آپ نے پوچھ لیا تو آج بول بھی دیتا ہوں سامنے آ کے. دیکھیے محدث کا معنی پہلے متعین کریں گے، ایک ہے راویان حدیث اور ایک ہے محدث. اگر آپ معنی یہ لینا چاہتے ہیں کہ حدیث کا روایت کرنے والا، تو بعض راوی ایسے رہے ہیں، حدیث کے راوی معلوم ہے آپ کو ہزاروں کی تعداد میں، ٹھیک ہے، بعض راوی ایسے رہی ہیں جن کا کام صرف یہ ہوتا تھا کہ میں نے فلاں سے سنا، میں نے فلاں سے سنا، میں نے فلاں سے سنا اور فلاں سے سنا کر ختم کر دیتے. آپ ان سے جو ہے مطلب کچھ اور پوچھتے تو ان کو اس کی تفصیل نہیں معلوم. ایسے راویان حدیث سے اگر محدثین سے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں راویان حدیث مراد لے رہے ہیں، تو پھر جو ہے مطلب ضروری نہیں کہ وہ جو ہے فقیہ ہو سکتا ہے، فقیہ ہوں بھی ہو سکتا ہے فقیہ نہ ہو، راویان حدیث کی بات. لیکن اگر آپ محدثین سے مراد ائمہ حدیث کی بات کر رہے ہیں، جیسے بخاری ہیں، مسلم ہیں، امام احمد ہیں، امام شافعی، امام مالک ہیں، یا جو ہے خود امام دوسرے بھی اوزاعی کی بات آتی، دوسری یہ سب، ان کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہ محدث بھی ہے، فقیہ بھی ہے. اور ان ائمہ کی اگر بات کر رہے ہیں تو بلا شبہ جو ہے مطلب وہ فقیہ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اگر دیکھیں گے تو ان کی کتابوں میں جو صرف حدیثیں ترتیب سے ایسے لکھ نہیں دی گئی، ہر کتاب کے اندر کیا کرتے ہیں، جیسے شروع کرتے ہیں کتاب الطہارہ، طہارت کے بعد جو کہتے ہیں کہ جو ہے مطلب طہارت میں ایک ایک مسئلے کے لیے ہیڈنگ دیتے ہیں، اور ہیڈنگ کیا ہوتا ہے، مسئلہ استدلال ہوتا ہے، ہیڈنگ دے کے اس کے بعد حدیث کو روایت کرتے ہیں. تو ان کی کتابیں پوری کی پوری جو ہے فقہی ترتیب پر ہیں، وہ فقیہ ہیں. مسئلہ بنیادی کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے یہ جو ہے خامخواہ کی ایک تقسیم کی ہے کہ محدث کا مطلب الگ ہے، فقیہ کا معنی الگ ہے. معنی صرف اگر الگ کرنا چاہتے ہیں تو ہاں، فقیہ کا معنی وہ جو مسائل کی استنباط کرتا ہے، اور محدث کا معنی وہ جو حدیث کی روایت اور حدیث کی جو صحیح اور ضعیف ہونے کے مسائل ہوتے ہیں، جس کو درایت کہتے ہیں محدثین کے پاس. یہ اگر آپ کہنا چاہیں تو یہ مفہوم متعین ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو قاعدہ بنا لیا کہ جو فقیہ ہوتا ہے محدث نہیں ہوتا، جو محدث ہوتا ہے فقیہ نہیں ہوتا، یہ جو ہے حقیقت میں صحیح نہیں. ایسا ہو سکتا ہے جیسے بعض راویان حدیث ہیں، ان کو فقہ سے کچھ تعلق نہیں تھا تو ایسے راوی موجود ہیں یقینا. اور ویسے ہی یہ بھی ہیں کہ کچھ فقیہ ایسے ہیں جن کو حدیث کیا چیز جو اس سے کوئی سروکار لے نہیں تھا، بس ان کو یہ تھا کہ ہمارے مذہب کے ائمہ میں سے فلاں کا یہ قول ہے، فلاں کا یہ قول ہے، اور فلاں کے قول کی روشنی میں اس نئے مسئلے میں یہ قول ہو سکتا ہے. یہ جو ہے فقہا میں بھی ایک ایسی بڑی تعداد رہی ہے. لیکن بنیادی جو علماء اسلام جن کو کہتے ہیں، علماء اسلام جو اساتین ہیں، جو ستون ہے سمجھیے اسلامی تاریخ کے، علمی تاریخ اسلام کی جو علمی تاریخ ہے، اس کے ستون جن کو سمجھا جاتا ہے، وہاں آ کر یہ تقسیم جو ہے غلط ہو جاتی ہے. جیسے واضح مثال میں آپ کو کہتا ہوں، 4 امام بہت مشہور ہیں، مشہور جو ہے 4 امام ہیں. امام احمد ہے، امام جو ہے ابو حنیفہ ہے، امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. 3 تو جو ہے فن حدیث کے بڑے امام رہے، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل فن حدیث کے بڑے امام رہے.
اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے فن حدیث سے تعلق جو ہے اتنا نہیں رہا جتنا کہ ان کا ان تینوں کا رہا. اس وجہ سے فن حدیث میں وہ امامت کا جو درجہ ہوتا ہے، فن حدیث میں جو امامت کا درجہ ہوتا ہے وہ نہیں. لیکن فقہ کے باب میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات اتنی ہے کہ فقہ کے باب میں امام سمجھے جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ یہ تینوں بھی جو ہے فقہ کے باب میں امام سمجھے جاتے ہیں. تو جو بنیادی 4 امام ہیں وہیں جا کے یہ اصول ٹوٹ جاتا ہے کہ جو محدث ہوتا ہے وہ فقیہ نہیں، اور جو فقیہ ہوتا ہے وہ محدث نہیں. اصل میں ایک چیز ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں معلوم کیا، مسئلہ آپ کے سامنے، مسئلے پہ گفتگو کریں تو مسئلے پہ گفتگو کرنا، تو جب مسئلے پہ گفتگو نہیں کرتے تو شخصیت کو گرانے کی کوشش کرتے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی آپ کے ساتھ ایک مسئلہ ہے، مجھے میں اس مسئلے کی وضاحت آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، علمی طور پہ آپ کے ساتھ جو ہے مطلب اس مسئلے کو میں واضح نہیں کر پا رہا ہوں، دلائل دے کر دلائل کے زور پہ آپ کی بات کو غلط نہیں ثابت کر پا رہا ہوں دلائل کی روشنی میں، تو میں کیا کر دیتا ہوں، اللہ نہ کرے کیا کر دیتا ہوں، آپ کی شخصیت کو گرانے کی کوشش کرتا ہوں. اس لیے کہ شخصیت گر جائے گی تو آپ کا استدلال خود بخود ختم ہو جائے گا، غیر معتبر ہو جائے گا، تو مجھے رد کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. تو تقلید اور جو تعصب کا جو ماحول عام ہوا نا، تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ دیجئے، اس لیے کہ حدیث کی کتابیں جو ہیں یا محدثین کی خدمات وہی مسائل پیدا کرتے ہیں تقلید پر رد کے سلسلے میں. اگر محدثین کے تعلق سے یہ قاعدہ سنا دیا جائے کہ یہ فقیہ نہیں تھے تو فقہ کے باب میں ان سے استدلال کرنا ہی چھوڑ دیں گے، بات ختم ہو جائے گی. تو یہ تعصب اور اس کی روشنی میں آیا ہوا مسئلہ ہے، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں. تو اس تفصیل کے ساتھ آپ ذہن میں رکھیے کہ کچھ ایسے فقہا ضرور رہے ہیں جن کو حدیث اور فن حدیث سے تعلق نہیں تھا، اور کچھ راویہ نے حدیث ایسے ضرور رہے ہیں جن کو جو ہے مطلب فقہ سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، صرف حدیث روایت کرتے تھے. لیکن اگر اساتین علماء دین کے جو بنیادی انہیں جو مشہور علماء ان کی بات کریں تو ان میں سے جو ہے اکثر ایسے رہے ہیں جن کا دونوں سے تعلق ہے. ہاں ایسا ضرور ہے کہ کوئی ایسا ہے کہ وہ فن حدیث سے زیادہ شغف رکھتا ہے، فقہ میں نسبتاً کم ہے، کمپیریزن آپ 60-40% یا 70-30 کر سکتے ہیں. یا کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کوئی ایسا ہے کہ فقہ سے بہت زیادہ تعلق ہے، اس کے مقابلے میں حدیث سے کم تعلق. لیکن یہ اگر دیکھنا چاہیں تو جو بڑے علماء ہیں الحمدللہ ان کا دونوں طرف سے جو مطلب تعلق رہا ہے. کتاب میں صحیح اور ضعیف کو سیپریٹ کیے ہیں. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کی. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کی کہ میں نے جو حدیثیں بیان کی ایسی کوئی شرط میں نے نہیں رکھی کہ جتنی میں روایت کروں سب صحیح، بلکہ درجے انہوں نے بتایا کہ میں جو مطلب جو روایت کرتا ہوں وہ کس درجے کی ہوں گی. یہاں تک کہ آخری درجے وہ تک بتایا کہ کچھ ایسی حدیثیں ہیں جن کو جو ہے مطلب میں جن پہ خاموشی میں اختیار کر لیتا ہوں تو انشاءاللہ وہ صالح ہے، وما سکت عنہ فهو صالح. تو درجات متعین کیے ہیں. چونکہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد جو ہے بخاری اور مسلم کی طرح صرف صحیح حدیثوں کو جمع کرنا نہیں تھا، بلکہ فقہی مسائل میں عام طور پہ استنباط اور استدلال یعنی احکام، سنن کا معنی ہی ہوتا ہے احکام سے متعلق باتیں، تو احکام سے متعلق جو حدیثیں ہو سکتی ہیں ان کو لانا تھا. تو وہاں امام ابو داؤد نے یہ شرط نہیں رکھی کہ صرف اعلیٰ درجے کی صحیح کو ہی میں نقل کروں گا، بلکہ صحیح سے اتر کر حسن درجے کی روایات کو بھی ذکر کیا ہے، اور بعض ضعیف روایتیں بھی سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہیں. اور یہ بات خود امام ابو داؤد کو معلوم ہے، ایسا نہیں کہ امام ابو داؤد نقل کر دیا سب صحیح سمجھ کے بعد کے لوگ ان کو آگے صحیح دیکھتے ہیں، نہیں، امام ابو داؤد کو خود معلوم ہے. لیکن چونکہ مقصد ان کا جو ہے صرف صحیح حدیثوں کو جمع کرنا نہیں تھا، تو اس لیے انہوں نے کیا کیا ہے، جو حدیثیں حسن درجے کی تھی وہ اور بعض ضعیف حدیثیں بھی جو ہے نقل کی ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ فقہا جو کس چیز سے استدلال کرتے ہیں یا ان کی کون سی دلیل ہے. اللہ اعلم. مسائل میں ضعیف حدیث کا دلیل دیا. اس سلسلے میں محدثین کے پاس اور متقدم علماء کے پاس یہ مسئلہ بہت ہی واضح رہا ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ یہ بالاتفاق ہے مسئلہ کہ ضعیف حدیث حجت نہیں بن سکتی، ضعیف حدیث حجت نہیں بن سکتی احکام کے باب میں، عقائد کے باب کسی باب میں. صرف علماء کا ایک طبقہ اس کا قائل ہے کہ ضعیف حدیثوں میں سے بھی وہ ضعیف حدیثیں جو ذرا کم درجے کی ضعیف ہے، بہت زیادہ ضعیف نہیں. ضعیف کو 2 حصوں میں بانٹتے ہیں، ایک بہت زیادہ شدید ضعیف جس میں موضوع ہوتی ہیں یا متروک منکر روایتیں یا ضعیف جدہ جسے کہتے ہیں، ایسی روایتیں. اس قسم کی ساری روایتیں سب کے پاس بالاتفاق جو ہے یہ حجت نہیں بن سکتی. البتہ جو ہلکی پھلکی ضعیف ہیں جن کے اندر ذرا سا کہ کوئی اور سند مل جائے تو شاید تقویت پہنچ جائے، کوئی اور قرینہ ملے تو پہنچ جائے، ایسی جو ضعیف اور اس کے لیے کوئی قرینہ نہیں ہوتا، ایسی ضعیف روایتوں کو وہ بھی بعض علماء نے کہا کہ صرف فضائل کے باب میں بیان کیا جا سکتا ہے، اور بیان کرنے والا بھی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے نبی کی حدیث نہیں بلکہ احتیاط کے طور پر میں بیان کروں. یہ بعض علماء کی رائے ہے، اور وہ بھی کیا ہے، فضائل کے اندر
بعض علماء نے اور ضعیف بھی ہلکی ضعیف ہو، لیکن جن علماء نے کہا کہ ضعیف نہیں ہو سکتی، بقیہ علماء نے انہوں نے اس کا بھی جواب دیا کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ ایک آدمی حدیث بیان بھی کرے اور عقیدہ یہ بھی رکھے کہ جو ہے مطلب یہ حدیث رسول نہیں ہے، تو پھر بیان کیوں کرے؟ کہتے ہیں کہ احتیاط پر عمل ہے، تو کہتے ہیں کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس حدیث کو بیان ہی مت کریں. تو اس کا تفصیلی جواب جو ہے مطلب علماء نے دیا ہے. تو ضعیف حدیث کو بالاتفاق کہہ رہا ہوں، علمی دنیا میں اگر آپ دیکھیں بالاتفاق سب کے پاس جو ضعیف حدیث احکام کے باب میں یا عقائد کے باب میں، دین کے باب میں کسی بھی میدان میں حجت نہیں بن سکتی. ضعیف میں سے وہ جو کمتر درجے کی ضعیف ہے اسے فضائل کے باب میں، اور فضائل کے باب میں کا مطلب یہ کہ کوئی شریعت کا مسئلہ پہلے سے ثابت ہے، اس کی فضیلت کے سلسلے میں کوئی حدیث آ رہی ہے تو صرف فضائل کے طور پہ بیان کیا جا سکتا ہے. یہ جو ہے بعض علماء کی رائے ہے، اور یہ بھی مرجوح رائے. راجح قول دوسرا ہے کہ کوئی حدیث جو ہے کوئی ضعیف حدیث اس سلسلے میں نہیں بیان کر سکتی، اس لیے کہ اللہ نے جو علم محفوظ رکھا ہے ہمارے لیے، صحیح حدیثوں میں اتنی باتیں ہیں کہ وہ جو ہے ترغیب اور ترہیب یعنی فضیلت کے لیے وہی انشاءاللہ ہمارے لیے کافی ہے. اس لیے کیا کہ فقہا نے جو ہے استدلال کیا، فقہا جو استدلال کرتے تھے تو ان کو ذکر کر کے بیان کرنا تھا کہ فقہا استدلال کرتے ہیں تو وہ کون سی حدیث ہے، اس کی سند کیا ہے، آنے والا جو ایک ہے. اور دوسرا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ محدثین یہ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے میرے پاس حدیث اس سند سے ملی، یہ سند ضعیف ہے، ہو سکتا ہے میرے بعد کے زمانے میں کوئی اور علم والا آئے جس کے پاس کوئی اور سند ہو